نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الزخرف، رکوع نمبر 3، رکوع نمبر 3 کی آیت نمبر 2، 1 اور 2، اور سورت کی آیت نمبر 26 اور 27 تلاوت کی گئی ہیں. اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اظہار بیزاری کفر سے، شرک سے، تمام ان چیزوں سے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیزاری کا اعلان فرماتے ہیں. یہ بات میرے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے کفر، شرک، بدعات، رسومات ان کا رد کریں گے، ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے تو یہ اقرار قبول ہوگا. آج میں اور آپ، اللہ معاف کرے، اپنی جہالت کی بل بوتے پر، جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں جی سب ٹھیک ہے. اب جس طرح مرزائیوں کے بارے میں ہمارے بہت سے مسلمان اپنی جہالت کے بل بوتے پر کہتے ہیں جی وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی یہی پڑھتے ہیں. اس مسلمان کی یہ بہت بڑی جہالت ہے. اگر اس کو علم ہو کہ نماز، قرآن، کلمے سے پہلے کفر کا رد ضروری ہے، کفر سے بیزاری ضروری ہے، تو پھر یہ کبھی بھی ان کو اپنی صفوں میں برداشت نہ کرے، کبھی بھی برداشت نہ کرے. ہاں جی، مرزائی اگر کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو مرزا قادیانی پر پہلے لعنت بھیجنی پڑے گی، اس کو ماننا پڑے گا وہ کذاب دجال ہے. لیکن دنیا کا کوئی مرزائی اس کو کذاب اور دجال نہیں کہتا، اس کو نبی کہتا ہے. تو کیسے اس کا کلمہ قبول ہو؟ اور کلمے کے اندر بھی آپ دیکھیں پہلے نفیہ بعد میں اس بات ہے. پڑھو کلمہ اگر آتا ہے تو بس اتنا، سارے پڑھو. اس میں کیا ہے؟ بولو، نفی ہے. لا الہ، ہاں جی، نہیں ہے کوئی الہ. تو پہلے بولنا پڑے گا کہ اس کائنات میں کوئی الہ نہیں، ساروں کی نفی کرو، پھر الا اللہ کہنا ہے، پھر یہ قبول ہے. ہاں جی، میرا الا اللہ کہتے رہو تو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیں گے تو قبول نہیں ہوگا. اس لیے کوئی بھی ہے اگر اس نے اسلام میں آنا ہے، اسلام میں داخل ہونا ہے، تو اس کو پہلے نفی کرنی پڑے گی، پھر اس بات کرے گا. ہاں جی، پھر محمد الرسول اللہ کہ لا الہ الا اللہ پہنچانے والے کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، یعنی جس دور میں ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں آنکھ کھول لی، اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا، اس دور میں صابی دور تھا. صاد، با، الف اور صابی، با یا. ہاں جی، صحابی نہیں، صابی، ستارے پرست، یہ ستاروں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے. ابراہیم علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ میرا تمہارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے ساتھی قیدیوں کو خابر کی تعبیر بعد میں بتانا، اور سب سے یہ پہلے فرمایا کہ جو قوم کا دین ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. قوم اللہ تعالیٰ کی منکر تھی، اس لیے فرمایا آخرت کی منکر تھی، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. فرمایا میں اپنی قوم کی ملت کی اتباع نہیں کرتا،
میں اتباع اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی کرتا ہوں، اسحاق علیہ السلام کی کرتا ہوں، یعقوب علیہ السلام کی کرتا ہوں، اسماعیل علیہ السلام کی کرتا ہوں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اللہ رب العزت نقل فرماتے ابراہیم علیہ السلام کی بات، اور مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو بھی ذہن میں رکھو، دھیان میں لاؤ، پڑھو پڑھاؤ سنو سناؤ کہ لِأَبِيهِ اپنے والد سے دو ٹوک بات کہی، وقومی اور اپنی قوم سے کہی کہ اننی براء مما تعبدون، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں ان سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ان کی کوئی عبادت نہیں کرتا۔ تو یوں دو ٹوک کہنا چاہیے، گھروں کے اندر بھی کہنا چاہیے۔ اگر گھر کے اندر مختلف سوچ کے لوگ ہیں مذہبی طور پر، تو غلط والے کو غلط کہنا پڑے گا۔ لیکن آج تو مولویوں کو بھی یہ دعوت دی جاتی ہے، مولوی صاحب کوئی جتھے لگا رہتے، تو پھر حق اور باطل تو ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، حق اور باطل غالب آ جائے گا۔ دیکھو قرآن میں واضح فرمایا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی دعوت چلائیں، دعوت پر آپ کو پابندی نہیں، لیکن غلط عقائد کے رد پر آپ پر پابندی ہے۔ حضور پر بھی اس پر پابندی لگانے کی کوشش کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ لا الہ والا جملہ چھوڑ دے، الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے، لا الہ نہ کہیں۔ کہتے 313 کا رد نہ کریں، 360 کتنے تھے بوتے، 360 بتوں کا رد نہ کریں، اپنے اللہ کا ذکر کرتے رہے، کوئی پابندی نہیں۔ ساتھ یہ بھی کہتے تھے ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، ایک سال ہم آپ کے ساتھ آئیں گے، ایک سال اب ہمارے ساتھ آپ بیٹھ جائے کریں۔ اللہ نے سورۃ کافرون نازل کی ہے، فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہو اے کافروں۔ جملہ دیکھو کیا بولا ہے، یہ نہیں کہا چاچے اے مامے اے دادے اے سردار، نہیں، کیا جملہ سارے بول لو، تو ذرا کافر کو کافر کہو نا، کافر کہا ہے، حالانکہ کہنے والے چاچے تھے۔ یہ نہیں کہا چاچا اے مشورہ نہ دے، نہیں، اے کافروں، یعنی سیدھا مارو گا ان کے دل پہ تھوڑا، ان کو کہو تم کافر ہو۔ کفر اور اسلام کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، یہ جو تم مشورہ دے رہے ہو کہ کبھی تسی بھی آ جائے کرو، ایسا کبھی نہیں ہو۔ اور یہ بھی فرما دیا جس حال پہ تم پہنچ گئے ہو اب لگتا یہی ہے تم بھی کبھی ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو، کیونکہ ہمارے پاس آنے سے پہلے ان غلطوں کا رد کرنا پڑے گا، بتوں کا رد کرنا، اور تم تو الٹا بتوں کی طرف بلا رہے ہو، رد کیا کرو گے؟ اور اینڈ پہ کیا کہا، لکم دینکم ولی دین، اس کو یاد کرنا چاہیے، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین، یہ مل نہیں سکتے، ایک چھت کے نیچے نہیں ہو سکتے، کہ حق اور باطل ایک ہی چھت کے نیچے ہو۔ یہ اندرا گاندھی نام سنا ہوا ہے، پاکستان کا بانی تھا نا، کون تھا جی، اس کا کیا تھا، وہ یاد رکھنا اپنے اجلاس سے پہلے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرواتے تھے۔ کس کی؟ سورۃ فاتحہ کی، اور ساتھ ساتھ تورات زبور انجیل کو بھی پڑھا جاتا تھا، اور اس کے بعد اپنی گیتا بھی چلتی تھی۔ جی ہاں، نفی نہیں کی، کفر کی، اسلام کو بھی کہتا تھا سچا مذہب ہے، اور اپنا ہندو مذہب بھی لے کے چلتا تھا، اس لیے کافر تھا۔ سارے بولو کیا تھا؟ ہاں کافر تھا۔ کون بولو؟ اندرا گاندھی نام سنا ہوا ہے، ایک عورت اندرا گاندھی۔ ہاں جی، اب دیکھو سورۃ فاتحہ کی تلاوت بھی ہو رہی، تو یہ سارے مذہب مکس نہیں ہو سکتے۔ تو آج یہی دعوت ہوتی ہے یار ساروں کو لے لو، کوئی جتھے لگا رہے، تو نہیں میرے بھائی، پھر یوں تو بات نہیں بنتی۔ دکانوں میں مارکیٹوں میں بھی کہو یار کھوٹا کرا سب چلنے دو، جی کوئی صحیح لے آ رہا ہے، نقل لے آ رہا ہے، چل یار دے دے چیز، جی کوئی زہر بیچ رہا ہے، کوئی شہد بیچ رہا ہے، یار چلنے دے یار۔ تو بتاؤ کوئی بچے گا انسان؟ نہیں بچے گا بھائی،
تو اس لیے مذہب کا بھی یہی ہے کہ بھائی سچے کو سچا کہیں گے، غلط کو غلط کہیں گے تو سچا غالب آئے گا، غلط مٹے گا، لوگ نجات پائیں گے۔ اور اگر ہم سچے اور غلط کو ایک ہی ترازو میں رکھیں گے تو لوگ بچارے تو پھر غلط کو سچا کہیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے میرے باپ، اے میری قوم، میں بری ہوں تمہارے ان معبودوں سے تم جن کی عبادت کرتے ہو۔ اب پہلے برات کا اعلان کیا، اب اپنا نظریہ بیان کیا۔ نظریہ کیا بیان کیا؟ الا الذی فطرنی، مگر میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم عبادت اس کی کرتے ہو جس نے تمہیں پیدا نہیں کیا، کیونکہ بت تو کسی کو پیدا نہیں کرتے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ، اللہ۔ تو اس نے ان کو واضح فرمایا تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تم ان کی کر رہے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے والد خود آزر بت بنانے والے تھے، بناتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے۔ اور آپ دیکھیں افسوس ہے اس دور میں بھی خدا بکا کرتے تھے، آج بھی بکتے ہیں۔ یہ جو پیر پرست لوگ اپنے پیروں کی تصویروں کو پوجتے ہیں، آتے جاتے سلام بھی کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھو گا عموماً تصویر کے اوپر وہ پھول کے ہار بھی ڈالے ہوتے ہیں۔ تو یہ تصویر پیسوں سے لیتے نہیں لیتے؟ سارے بولو، پیسوں سے ملتی ہے۔ یہ گلی محلے میں وہ بیچ بھی رہا ہوتا ہے، اس کے اندر قرآن کی آیات بھی ہوتی ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی وہ تصویر بھی غوث اعظم کی وہ بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو نعوذ باللہ آج بھی دیکھو اللہ کبھی الہ بھی بکا ہے، بولو بھائی، تو پھر الہ تو نہیں بکتے۔ تو اس دور میں بھی الہ کیا ہوتے تھے؟ بولو بھائی، بکتے تھے۔ یہی تو بات ابراہیم علیہ السلام کو بچے تھے نا، والد نے کہا کہ جاؤ فلاں کو دے آؤ، وہ لومڑا سا معبود سا جو انہوں نے اپنا بنایا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور گھسیٹ کے لے جا رہے۔ لوگوں نے دیکھا چیخ اٹھے، ہے جی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کے پاس ہے، یہ کیا ہے؟ پوچھا تو یہ ہے کیا؟ اب اس کے اندر کچھ ہوتا تو اپنے آپ کو بچا لیتے، اتنی ذلت ہو رہی اس کی، ہے جی۔ تو اس لیے میرے بھائی فرمایا الا الذی فطرنی، عبادت اس کی ہوگی جو پیدا کرنے والا ہے، اور فإنہ سیہدین، جو میری رہنمائی کرتا ہے۔ رہنمائی کون کرتا ہے؟ بولو اللہ، اللہ، اللہ۔ تو اس لیے بھائی مجھے اور آپ کو بھی، ہم بھی ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، یاد رکھنا، ہم دو نبیوں کے پیروکار ہیں، امتی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اتباع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ہمیں بھی شرک سے، کفر سے، اور چھٹے کلمے بھی ہے، کیا ہے؟ برات کا کیا لفظ ہے؟ بس چھٹا کلمہ بھی یاد کر کے رکھا، ہاں جی۔ تو اس کے اندر یہ کاف و کفر، یہ ساروں کا رات، برات کا، شرک کا، سب۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ پہلے ہے اور اقرار کیا ہے؟ بعد میں، کیونکہ اندر صاف ہوگا تو پھر اللہ کی توحید آئے گی، اور اندر اگر اللہ کا غیر ہوگا تو پھر توحید اندر نہیں جائے گی، پھر وہی ہوگا بندہ زبان سے تو مسلمان کہے گا لیکن اسلام پر چلنے کا مزہ نہیں آئے گا، چلنے کا جی نہیں چاہے گا، ایمان کا اعلان تو کرے گا لیکن ایمانی صفات اندر نہیں آئیں گی، کیونکہ اندر جب تک کفر، شرک، بدعات ہوتی ہے اس وقت تک اللہ کی توحید، محبت نہیں جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی جتنی بھی غلط چیزیں ہیں ان کو دو ٹوک غلط کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ٹھیک ہے، کہنے کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، ایک اچھے طریقے سے دوسرے کو سمجھانے کی نیت سے، دعوت کی نیت سے کہنا چاہیے، بجائے کافر کو ہے کافرہ نہیں، اس کو پیار محبت سے اسلام کی دعوت دے، اور کفر ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے تاکہ وہ اسلام کی طرف آئے۔ دائی بن کر کہنا ہے، سوٹا مارنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی الحمدللہ ہمارے ملک کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمہم اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پر ہر لمحہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہاں جی، ان کی کاوش، محنت، ہاں جی 14 اگست بھی آ رہی ہے، ہر لمحہ، صرف 14 اگست نہیں، ہمیشہ جب بھی یاد آئے تو ان عظیم لوگ جنہوں نے اس ملک کو بنانے میں بڑی محنت کی ہے، جانیں دی ہیں، ان کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں، وہ ہمارے محسن ہیں۔
پوری دنیا کے اندر یقین کر لو پاکستان جیسا ملک کہیں نہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور الحمدللہ جس طرح ہمیں اب ہے اور آپ دیکھو بڑی آزادی سے بیٹھ کر یہ قرآن پڑھ سن رہے ہیں، یقین کر لو اسلامی ممالک میں بھی بعض ویسی آزادی نہیں، وہاں بھی ایسی آزادی نہیں، بہت مشکلات ہے، بڑی پریشانی۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ خوشی کے ساتھ دین کے ہر کام پر عمل کر سکتے ہیں، تعلیم دے سکتے ہیں، ترغیب دے سکتے ہیں۔ یہ بھی میرے بھائی صدقہ ہے اس خون کا جو مسلمانوں نے دی ہے، ان شہداء کا کہ جنہوں نے اپنی جانیں دے کر اس ملک کو حاصل کیا اور مجھے اور آپ کو سمجھو کہ پلیٹ میں مل گئے، ہے جی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہاں وہ مرد، وہ عورتیں، وہ بچے، وہ بوڑھے کہ جنہوں نے اس پاکستان کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور یاد رکھنا کس کلمے کی بنیاد پر یہ بنا، بولو لا الہ۔ ہاں اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لو 70-75 سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے، لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں، یہ پھر بھی الحمدللہ قائم دائم ہے۔ یہ برکت ہے کلمے کی، یہ برکت ہے بولو کس کی؟ تو اس لیے میں نے اور آپ نے الحمدللہ سبق کو یاد رکھنا ہے، اپنے ماضی کو یاد رکھنا، ان شہداء کو یاد رکھنا، ان کی قربانی کو یاد رکھنا ہے، ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہنا ہے اور اس ملک کو بنانے میں کوشش کرنا۔ اس کے اداروں کے اندر ہاں جی یہ وابطہ ہے، یہ ریلوے ہے، جہاں بھی سفر کریں تو ٹکٹ لے کر کریں، وابطہ کی بجلی استعمال کرے، دیانتداری کے ساتھ کرے، بل دے شوق کے ساتھ دے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہاں جی۔ اور آج ایک ہر نوجوان کی زبان پر ایک غلط جملہ چڑھا ہوا ہے، غلط کام کہنا، کہتے ہوئے کہتا نہیں پاکستان ہے سب چلتا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر بھائی ایسے ہی ہوگا جیسے پھر روتے بھی ہیں۔ تو جب ہم سب نہیں نہ چلائیں گے، صحیح چلائیں گے تو پھر خوش بھی رہیں گے، سارے بولو کیا رہیں گے؟ ہاں خوش رہیں گے۔ اگر اس کو میرے بھائی خراب کریں گے تو خود ہی پریشان ہو۔ تو دعا بھی کریں جنہوں نے ماشاءاللہ یہ رات کو پانی کے لیے محنت کوش کی ہے نکالنے والے، اگر وہ غیر مسلم ہے تو اللہ ان کو اس خدمت کی برکت سے اسلام کی دولت عطا فرمائے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔